جب رب کائنات ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں سوال کرے تو ہم اس کے سوال کا جواب دے سکیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ رب کائنات نے واضح طور سے فرما دیا کہ اے لوگ، جو لوگ ایمان لے آئے، تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ رب کائنات نے اس آیت کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، رب کائنات نے فرمایا تو یہ فرمایا جہاں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الصبی امانۃ عند والدیہ، کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا امانت ہوتا ہے، اور اس کی امانت داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک بچہ، اس کا دل بہت پاک و صاف ہوتا ہے، اس کا دماغ بہت سادہ ہوتا ہے، وَهُوَ مَائِلٌ إِلَىٰ كُلِّ مَا يُمَالُ بِهِ إِلَيْهِ، اور ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم جس طرف موڑنا چاہیں، جس طرف لے کر جانا چاہیں، وہ بچہ اسی طرف چلا جائے گا۔ اگر ماں باپ اس کو اطاعت رسول کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر ماں باپ اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف لے جاتے ہیں، اگر ماں باپ اس کو نماز کی طرف لے جاتے ہیں، اگر ماں باپ اس کو بھلائی کی طرف لے جاتے ہیں، تو بچہ نمازی بنے گا، وہ بچہ بھلائی کا کام کرے گا، وہ بچہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کو انجام دے گا۔ لیکن اگر یہی ماں باپ اگر اسی بچے کو صحیح تربیت نہ کریں، اچھائی کی طرف لے کر نہ جائیں، برائی کی طرف لے کر جائیں، غلط کاموں کی طرف لے کر جائیں، جھوٹ کی طرف لے کر جائیں، اسی طریقے سے کذب کی طرف لے کر جائیں، تو یہی بچہ آگے چل کر کے رب کائنات کی نافرمانی کرے گا، یہی بچہ آگے چل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، یہی بچہ آگے چل کر کے جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس کی تربیت صحیح تربیت نہیں ہوئی۔ تو ایک جو بچہ ہوتا ہے، ہم جس انداز سے بچپن میں اس کی تربیت کریں گے، وہی بچہ آگے چل کے اسی انداز سے کامیاب ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمارے گھرانوں کے اندر بچہ پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، اگر ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ دوسری چیز کہ جب ہمارے گھر کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہو تو ہم اس کے کان میں اذان دیں، جیسا کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن حسین، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر اذان دیا۔ اور تیسری چیز کہ جب ہمارے گھرانوں میں، ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن ہم اس کا عقیقہ کریں اور اس کا ایک بہترین نام رکھیں۔ نام رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے چل کر کے اس بچے کو اسی نام کے ذریعے سے بلایا جائے گا۔ اسی لیے جب ہم نام کا انتخاب کریں تو ایک بہترین نام کا انتخاب کریں، اچھا نام کا انتخاب کریں، اسلامی نام کا انتخاب کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کل غلام رہینۃ تصبح عنہ یوم سابعہ ویخلق ویسمى، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کو چھیلا جائے، اور آپ نے آگے فرمایا 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھے، لیکن اگر کوئی انسان بچہ پیدا ہوا اسی وقت اس کا نام رکھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ چیز جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے گھرانوں کے اندر بچے کی پیدائش ہو جائے تو ہم پیسہ کمائیں، ہم دینار کمائیں، ہم مال و دولت کمائیں اور اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر
پیسہ خرچ کرے، بخیلی نہ کرے۔ پیسہ اپنی اولاد پر خرچ کرنا، چاہے اولاد کے تعلیمی مسائل ہو یا دنیاوی مسائل ہو یا اخروی مسائل ہو، اگر کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد پر پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں فرمایا، آپ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اپنی اولاد پر جو بھی پیسہ خرچ کرو تم آگے اس کو پاؤ گے، یعنی قیامت کے دن رب کائنات تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ پیسہ خرچ کرنا، خرچ کے جتنے بھی اسباب ہیں تمام کے تمام اسباب میں یہ سب سے عظیم اجر ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد پر پیسہ خرچ کرے، اپنی والدین پر پیسہ خرچ کرے، اپنی بیوی پر پیسہ خرچ کرے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے مابین عدل انصاف کرے۔ اگر ایک سے زیادہ اولاد ہے تو ناانصافی نہ کرے بلکہ عدل کا پیمانہ رکھے، تمام کے تمام اولاد کے مابین انصاف کرے۔ اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے اسی چیز کا حکم دیا، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اے لوگو رب کائنات سے ڈرو، رب کائنات کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنی اولاد کے مابین انصاف کرو، عدل کرو۔ اگر ایک بچے کو ایک جوڑا کپڑا خریدتے ہیں تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی ایک جوڑا کپڑا خریدا جائے، تمام کے تمام اولاد کے مابین عدل و انصاف کیا جائے۔ تربیت اولاد میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت کس انداز سے کی جائے، اس سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے۔ والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے الرفق واللین، کہ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کریں تو نرمی کے ساتھ کریں، سختی کے ساتھ نہ کریں، غصے کے ساتھ نہ کریں۔ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا دل و دماغ بہت کمزور ہوتا ہے، بہت سادہ ہوتا ہے، بہت شفاف ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی بچے کے سامنے سختی کریں گے، اگر بچے پر غصہ کریں گے تو یہی بچہ آگے چل کے بھی سختی کرے گا، یہی بچہ آگے چل کر بھی غصہ کرے گا۔ اسی لیے تربیت کے باب میں والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد کی تربیت کریں تو نرمی کے ساتھ کریں۔ اور صحیح بخاری کی روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق واللین، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ رب کائنات ہمارا رب یہ تمام کے تمام معاملات کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہو تمام کے تمام معاملات کے اندر ہم نرمی کریں، سختی نہ کریں، اسی چیز کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخلہ علیہم الرفق، کہ جب رب کائنات کسی گھر کے ساتھ کسی گھر والوں پر خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو تمام کے تمام گھر والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ تمام کے تمام گھر والوں ایک دوسرے کے سلسلے میں نرمی کرتے ہیں، سختی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے والدین کی پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت میں ہم سختی نہ کریں بلکہ نرمی پیدا کریں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے، والدین کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرے، اس کو تعلیم سکھائیں، تعلیم سے کورا نہ بنائے بلکہ تعلیم سے آراستہ کرے۔ وہ تعلیم جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ الفرق بین الانسان والحیوان التعلیم، کہ انسان اور حیوان کے مابین اگر کسی چیز کا فرق ہے تو تعلیم کا فرق ہے۔ رب کائنات نے ہم کو تعلیم دیا،
جانوروں کو تعلیم نہیں دیا۔ یہی انسان اور جانور میں فرق ہے۔ اگر ہم تعلیم کو دیکھیں، رب کائنات نے ہم کو پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، لیکن صحیح معنوں میں ہم کب اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں گے؟ جب ہمارے پاس تعلیم ہوگا، جب ہمارے پاس کتاب و سنت کا تعلیم ہوگا، تبھی ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی عمل کریں، اگر اس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی بھی عمل کریں، وہ عمل اگر تعلیم کے مطابق نہ ہو، کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرے، کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، وہ تعلیم کو حاصل کرے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے توحید کیا ہے، توحید کا تقاضا کیا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے کہ ایمان کیا ہے، ایمان باللہ کا مفہوم کیا ہے، ایمان بالرسول کا مفہوم کیا ہے، ایمان بالکتب کا مفہوم کیا ہے، ایمان بالملائکہ کا مفہوم کیا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دے، نماز کی تعلیم دے کہ نماز پڑھے تو کس انداز سے پڑھے، نماز کے دوران کون کون سی دعائیں پڑھی جائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے حلال و حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دنیا کے اندر کون سا کام حلال ہے اور کون سا کام حرام ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے کہ ناپاکی اور پاکی کیا ہے، کن چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناپاک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بتایا جائے کہ استنجا اور قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں۔ ہم استنجا کریں تو کس انداز سے کریں، قضائے حاجت کریں تو کس انداز سے کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائیں، یہ اس بات کو بتائیں کہ ہم اس بات کو جانیں کہ صفائی اور ستھرائی کیا چیز ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی تعلیم دینا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دے تاکہ وہ صحیح معنوں میں وہ دنیا میں زندگی گزار سکے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بھلائی ہو سکے۔ اور تیسری چیز ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرے۔ جب ایک بچہ ہمارے گھر کے اندر اگر ایک بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ والدین اپنے ساتھ بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں، اور اگر 10 سال کا ہو جائے، اگر ہمارا بچہ اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کو گھروں سے نکال سکتے ہیں، اس کے اوپر تعلیمی کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب یہی بچہ 7 سال سے پڑھ کر کے 10 سال کا ہو جائے، اس کے باوجود بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس پر تعلیمی کارروائی کرو، اس کو مارا جائے۔ اور خود رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا، آپ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا، واضح طور سے فرما دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پڑھنے کے سلسلے میں اگر کسی انداز کی کوئی پریشانی آئے
تو تم اس پر صبر کرو، لیکن نمازوں کی پابندی کرو، نماز نہ چھوڑو۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج کے ماں باپ ہم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا آج کے ماں باپ دیکھ لیں، اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لیں کہ مسجدوں کے اندر نوجوانوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ راستوں میں دیکھ لیں، ہوٹلوں میں دیکھ لیں، سنیما ہالوں میں دیکھ لیں یا کہیں دوسری جگہوں پر دیکھ لیں، بے شمار نوجوان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کیا مجال کہ مسجد کے اندر کوئی نوجوان نظر آ جائے؟ اس کا کیا عالمیہ ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آج کے والدین اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے۔ خود نماز پڑھ لینا، نمازوں میں حاضری دے دینا، صلاۃ فجر کی ادائیگی کر لینا اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہ دینا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ جہاں ہم خود نماز پڑھیں، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھرانوں میں اگر 7 سال کا بچہ ہے تو ہم اس کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیں۔ اگر 10 سال ہے تو اس کو زبردستی لایا جائے، مسجدوں میں لایا جائے۔ اگر آج کے والدین اس کاموں کو انجام دے دے تو اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں کہ یہی بچہ جب نوجوان ہوگا تو مسجدوں میں آئے گا، یہی بچہ جب آگے بڑھے گا، یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو نمازوں کی پابندی کرے گا۔ اسی لیے تربیت اولاد میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دے، نماز کی تلقین کرے۔ اسی طریقے سے تربیت اولاد میں والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے قراءۃ القرآن، کہ قرآن مجید کو سکھایا جائے، قرآن مجید کو پڑھنا سکھایا جائے۔ ہمارے گھرانوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے ہم اسے قرآن مجید کو پڑھنے کی تلقین کرے، اسے قرآن مجید کو پڑھنا سکھایا جائے، کیونکہ اگر بچہ بچپن میں قرآن نہیں سیکھ سکا، اگر بچپن میں قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکا تو آگے چل کر کے وہ بچہ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکے گا۔ اسی لیے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھرانوں میں بچہ ہو تو بچپن سے اسے قرآن مجید کو پڑھنا سکھایا جائے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اے لوگو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان رب کائنات کا ذکر کرتا ہے یا قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیا اے لوگو قرآن مجید کو پڑھو۔ اگر تم قرآن مجید کو پڑھو گے تو قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا، رب کائنات سے تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے ہم خود نماز پڑھیں، ہم خود قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے اس بات کی تلقین کی جائے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے لیکن سمجھ کر بھی پڑھا جائے، اس کے تفسیر کو بھی پڑھا جائے۔ ہم دیکھیں کہ رب کائنات ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس کے تفاسیر کو نہیں جانیں گے، ہم کو نہیں پتہ چلے گا کہ رب کائنات قرآن مجید کے اندر ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور تب تک ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رب کائنات نے فلاں قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اس پر آسمانی طوفان لا کھڑا کیا، اس کو تیز دھند ہواؤں کے ذریعے سے برباد کر دیا۔ جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ رب کائنات نے چاہے قوم عاد ہو، چاہے قوم سمود ہو، چاہے قوم لوط ہو، چاہے قوم نوح ہو، ان تمام کے تمام اقوام کو کیوں تباہ و برباد کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے
رب کائنات کی نافرمانی کی۔ تو جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تبھی ہمارے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے والدین کی تربیت کے سلسلے میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو آداب سکھائیں، آداب کے سلسلے میں آگاہ کرے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، ہم کھانا کھائیں تو کیسے کھانا کھائیں، کس ہاتھ سے کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں یا بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جائے، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے، اپنی اولاد کو سکھائے اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں، مسجد کے کیا آداب ہیں، مسجد میں آئیں تو کس انداز سے آئیں، پہلا کون سا قدم رکھے اور جب جانے لگے تو کون سا پہلا قدم رکھے، مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے، گھروں کے کیا آداب ہیں، گھروں میں جائیں تو کس انداز سے جایا جائے، کیا گھر کے اندر جاتے وقت سلام کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائے، اپنی اولاد کو بتائے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، رشتہ دار کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں سے ملے تو کس انداز سے ملے، چھوٹوں سے ملے تو کس انداز سے ملے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو یہاں تک بھی سکھائے کہ ہم استنجا کریں تو کس انداز سے کریں، قضائے حاجت کریں تو کس انداز سے کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض یہودی آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا نبی کیسا نبی ہے، تیرا نبی تو ایسا نبی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ استنجا اور قضائے حاجت کے آداب کو بھی سکھاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں سن لو، اس بات کو کان کھول کر سن لو، میرا نبی ایسا نبی ہے جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ استنجا کرے تو کیسے کریں، قضائے حاجت کرے تو کیسے کرے، اسی طریقے سے ہمارا نبی بھی ہم کو بتاتا ہے کہ استنجا اور قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو آداب کے بارے میں آگاہ کرے۔ اور آج ہم دیکھ لیں، اگر ہم جائزہ لیں اس گھرانوں کو دیکھ لیں، وہ گھر جس گھر کے اندر بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، بچپن ہی سے بچوں کو صحیح تربیت کی جاتی ہے، اسلامی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، بچپن سے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، تو وہی بچہ آگے چل کر کے ادبدار بچہ ہوتا ہے، وہی بچہ آگے چل کر کے سنجیدہ بچہ بنتا ہے، وہی بچہ آگے چل کے بہترین اور نیک بچہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی آگے چل کر سنجیدہ بچہ بنے، ہمارا بچہ بھی آگے چل کر کے نیک بچہ بنے، ہمارا بچہ آگے چل کر کے کتاب و سنت پر عمل کرے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بچپن ہی سے صحیح تربیت کریں۔ اسی طریقے سے والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، جب جوان ہو جائے، نوجوانی کو پہنچ جائے، تو والدین اس کی شادی کرائے، اس کا رشتہ دیکھ کر کے، اچھا رشتہ دیکھ کر کے اس کی شادی کرائے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتجوز، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو انسان شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
اگر کسی شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی صحیح تربیت کرتا ہے، صحیح تعلیم دیتا ہے اور شادی کرا دیتا ہے، اچھے جگہ شادی کرا دیتا ہے، تو رب کائنات ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اگر بچہ، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچہ نوجوان ہو جائے، جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم بچوں کی تربیت بچپن سے نہ کریں تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اگر بچوں کی تربیت بچپن سے نہ کی جائے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہی بچہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کا نافرمان بچہ بنتا ہے، یہی بچہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں سنتا۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ ہماری باتوں کو نہیں سنتا۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا ہم نے بھی اپنی گرہبانوں کے اندر جھانک کر دیکھا؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر ہم نے بچپن سے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ بچہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر بچوں کی بچپن ہی سے صحیح تربیت نہ کی جائے تو اس کا دوسرا نقصان یہ ہے عدم حفظ الفرج، کہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مجتمع میں، ہمارے ملک کے اندر زنا کاری عام ہو جائے گا جب ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے۔ وہ زنا جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اے لوگوں، زنا کاری کے قریب مت جاؤ۔ یہ زنا کاری کرنا یہ بہت ہی برا ہے، یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچپن میں اولاد کی اگر صحیح تربیت کر دے تو یہ بچہ زنا کاری کے قریب نہیں جائے گا، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے موبائل کا استعمال نہ کرنے دے۔ جب ایک بچہ 13 14 15 سال کا ہوتا ہے، یہ عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے ہارمون بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، اور اس عمر میں اولاد اپنے بچوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں، وہ موبائل کو پسند کرتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسی عمر میں بچوں کو موبائل سے دور رکھا جائے، اس کے سامنے کتابیں پیش کی جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ کتابوں سے محبت کرو، کتابیں پڑھو۔ اگر تم کتاب پڑھو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہمارے گھرانوں میں اگر بچی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے تلقین کرے کہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھے، اپنے سروں پر چادریں رکھے، غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھائے، بے پردگی نہ کرے۔ اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ لیکن آج ہمارا کیا عالمیہ ہے، آج بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ہماری بیوی یا ہماری بچی اسکوٹی نکالی، اس کو چلا کر کے اکیلے سفر کرنا یہ آج کے دور کا فیشن بن چکا ہے، جو کہ اسلام میں اور شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل جائز اور درست نہیں ہے کہ ایک عورت اکیلے اسکوٹی کا سفر کرے، اکیلے سفر کرے۔ یہ اسلام میں اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بالکل اجازت اور درست نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیں بالخصوص وہ لڑکیاں، وہ نوجوان لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے بالخصوص اپنی اس بیٹی پر زیادہ نظر رکھے۔ آپ دیکھ لے، آپ کبھی یونیورسٹیوں کا، آپ اس کلیات کا دورہ کریں، وہاں پر جائیں، آپ دیکھیں کہ مسلم لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری ماؤں کا کیا عالمیہ ہے، وہ کس انداز سے وہاں پر زندگی گزارتی ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر نظر رکھے۔ اور ہم دیکھیں کہ اگر بچے کی بچپن میں تربیت نہ کی جائے تو یہی بچہ التدخین، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے لگتا ہے، چاہے سگریٹ پینا، بیڑی پینا، پان کھانا،
गुटखा खाना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, इसी तरीके से जो भी काम होते हैं, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना, इस तमाम के तमाम चीज़ों के असबाब अगर कोई सबब है तो वालिदैन की बेनज़री है, वालिदैन का बचपन में नातरबियती का अमल है। इसीलिए वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि अपनी औलाद को बचपन में सही तरबियत करे। क़यामत के दिन हम इस बात को जान ले, क़यामत के दिन रब्बे कायनात हर माँ बाप से उसकी औलाद के बारे में सवाल करेगा, उसकी औलाद के बारे में सवाल करेगा कि हमने तुझको औलाद दिया था, क्या तूने उसकी सही तरबियत की कि नहीं की, क्या तूने किताब और सुन्नत के मुताबिक उसकी तरबियत किया कि नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि जब रब्बे कायनात हमसे सवाल करे, हमारी औलाद के बारे में हमसे सवाल करे, तो हम उस सवाल का जवाब ना दे सके और क़यामत के दिन रब्बे कायनात हमको जहन्नम में दाखिल कर दे। इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों की सही तरबियत करें। आप देख ले, अगर हम हदीस का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से बच्चों की तरबियत करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बच्चों के दरमियान से गुजरते हैं, यलअबूना, और तमाम के तमाम बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फसल्लम अलैहि, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम बच्चों से सलाम करते हैं और कहते हैं अनस, इस बात को जान लो कि अगर तुम सलाम करोगे तो ये सलाम करना तुम्हारे लिए बरकत है और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत है। तो इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत करते थे। हमारी भी ये जिम्मेदारी होए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में कामयाब हो जाए, आखिरत के अंदर कामयाब हो जाए, तो हम बचपन ही से बच्चों की सही तरबियत करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे कायनात हमने जो बातें सुनी है तो हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें, वालिदैन अपने बच्चों की सही तरबियत करें, वालिदैन अपने बच्चों को बताए, नमाज पढ़ने की तलकीन करे, कुरान मजीद को पढ़ने की तलकीन करे, वालिदैन अपने बच्चों को आदाब के बारे में आगाह करे ताकि ये बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो सके। जब तक इस्लाम पर जिए और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।